اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت وسلمت وبارکت وترحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ باری تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ باری تعالیٰ نے محمد کی اولاد جناب ابراہیم کی اولاد پر درود و سلام بھیجنے کا موقع دیا، سلیقہ دیا، کرینہ دیا، اور اس زبان کو یہ ہمت دی، یہ توفیق دی کہ اس زبان نے اپنی زکوٰۃ ادا کی، اس زبان نے اپنی پاکی کا اقرار کیا، اس زبان سے جتنے گناہ ہوئے اس گناہ کی اس تک کے لیے آزادی ہوئی جس وقت تک وہ زبان گناہ کر چکی تھی، اور درود شریف آتے ہی زبان پر تب ہے۔ اسی لیے میں بارہا دفعہ کہہ چکا ہوں، سورہ الاحزاب میں اللہ پاک جب فرماتا ہے نا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم نبی پر درود بھیجو، یہاں ہر کسی نتھو خیرے کو کہا ہی نہیں، اللہ نے کہا ہی اس کو ہے جو ایمان والا ہے۔ تو اسی ایمان والا ہونے کی نسبت سے اللہ نے میرے اوپر بھی خاص الخاص کرم فرمایا کہ میں نے درود شریف کو پڑھا، اور میری طرف سے کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر ایک کو یہ بات کہوں کہ درود شریف صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس کو آگے اس کی تشہیر بھی کرنی ہے، اس کو مشتہر بھی کرنا ہے، کیونکہ جب آپ درود پڑھتے رہیں گے آپ اپنا حق بھی ادا کر رہے ہیں، اپنا قرض بھی دے رہے ہیں، اپنا فرض بھی ادا کر رہے ہیں، اور اللہ نے جس مقصد کے لیے آپ کو زمین پر بھیجا ہے اس مقصد کا سب سے بڑا پارٹ آپ ادا کریں۔ اچھا، آج جو دن ہے یا جو ابھی دن ختم ہو کر جو رات شروع ہو رہی ہے، اس رات کو سرکاری مسلمان یہ کہتے ہیں کہ شب برات ہے، اس میں قسمتوں کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، اس میں کچھ موت اور حیات کی باتیں کی جاتی ہیں، اس میں رزق تقسیم کیا جاتا ہے، اس میں کیا اور کیا ہوتا ہے۔ میں اس کی توجیہ میں نہیں جاؤں گا، ویسے توجیہ میں جانا بھی میرا فرض ہے، لیکن اس کے اوپر میں پھر کبھی کسی ایک ڈیفرنٹ ایک موقع اور مناسبت کے مطابق اس کے اوپر میں بات کروں گا۔ آج میں صرف اتنی بات کرنا چاہ رہا ہوں اس ہستی کا نام لے کر، کیونکہ ابھی میں جس وقت یہ نماز پڑھ کر ابھی فارغ ہوا، مغرب اور مغرب کے بعد عشاء کی نماز پڑھی، درمیان میں یہ جو وقفہ ہوا یا جو میں نے وقفہ لیا، اس وقفے کے بعد وہ بلاತ್کار شروع ہوا، باہر فضا میں کسی نے پٹاخے پھٹائے، کسی نے گولے پھٹائے، کسی نے کیا کیا، میں نے دن پورا بھی لکھتا رہا، میں یہ لکھتا رہا کہ جیسے جیسے اس اسلام میں جو سب سے بڑا، جو اس اسلام کا سب سے بڑا جو پلر تھا وہ کیا تھا؟ نظام عدل۔ بدقسمتی سے ہماری جو نسلیں ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اسلام کے جو 5 جو ہیں ارکان ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور کلمہ، کسی نے یہ بتایا ہی نہیں ہے کہ اسلام کی بنیاد 10 اصولوں پر ہے۔ ان 10 اصولوں میں کیا ہے؟ 5 تو چلو یہی ہو گئے، اس کے بعد کیا ہے؟ امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، سب سے مین جو ہے، سب سے مین وہ عدل ہے۔ پھر نبی اور نبی کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ان کی محبت ہے، اور جو نبی اور نبی سے دور لوگ ہیں ان سے نفرت کا اظہار ہے، ان سے بیزاری کا اظہار کرنا ہے، یہ کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں۔ تو میں الحمدللہ ثم الحمدللہ میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں، اور میں اس وقت صرف ایک ٹاپک کو لے کر بات کروں گا کہ اسلام کے ساتھ کیا کیا ہوا، اور اس بندے نے، جس بندے نے اپنی تلوار سے، ذوالفقار ادری سے اس اسلام کے ناتواں، اس اسلام کے ایک نومولود درخت کی پرورش کی، اپنی اولاد کے خون سے، اپنے پسینے سے، اس کے ساتھ کیا 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 گیا۔ کسی شاعر نے بڑی زبردست بات کی تھی کہ دشت کربلا میں کھڑا سوچ رہا تھا اسلام، فائدہ کیا ہوا کافر کو مسلمان کر کے۔ پھر کیا ہوا جی؟ کل میں ایک ویڈیو ایک سن رہا تھا، مجھے نہیں پتا وہ کون بندہ تھا، کس نے بات، لیکن اس نے ایک کلاس کی بات کی، اس نے کہا تھا کہ اس دنیا میں یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ کسی بندے کو بھی رزق اور اس کو علم اور اس کو فن بی بی فاطمہ کے در کے بغیر ملے۔ بی بی فاطمہ اپنے در سے نوازتی ہیں تو علم ملتا ہے، جس کو جو بی بی سے جڑ گیا ان کے قدموں سے، اس کو بھی بی بی علم دیں گی، اس کو بی بی فن بھی دیں گی، اس کو بی بی روٹی پانی دیں گی، اور جو نہیں جڑا اس کو بھی وہی دے گا۔ چونکہ کہتے ہیں نا جی کہ ماں جو ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ جو اس کا فرمانبردار بچہ ہے اس کی بھی وہ حفاظت کرتی ہے، جو فرمانبردار نہیں ہوتا اس کے لیے بھی اس کے ہاتھ دعاؤں کے لیے کھلے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کائنات میں جس کو جو کچھ مل رہا ہے وہ زہرا کی نالین کا صدقہ ہے۔ تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اس امت کی بے ثباتی کے بارے میں ذکر کرتی ہیں۔ اب بی بی زہرا کے بارے میں بھی
ہماری سب سے بڑی ہماری خام خیالی یہ ہماری کتابیں تو جس طرح فرض کیا میں اگر آپ کو یہاں اپنی لائبریری میں گھماؤں اس کیمرے کو تو کم سے کم 20-25 ہزار کتابیں آپ کو میرے پاس نظر آ جائیں گی. لوگوں نے کتابوں کی انبار لگا دی لیکن کبھی اپنے بچے کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اس امت کی جو سب سے سپریم ہستی ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ اس کے ساتھ امت نے کیا کیا اس بی بی کے شب و روز کیسے گزرے. وہ بی بی کیا ہے دیکھیں, میں کسی شیعہ سنی کی یہاں بات نہیں کروں گا, اس بی بی کا مقام دیکھ لیں. اس بی بی کا جو شور ہے وہ امام الائمہ ہے, وہ علی کی ذات ہے, وہ امام الاوصیاء ہے. اس بی بی کا جو والد ہے وہ کیا ہے, وہ امام الانبیاء ہے, وہ خاتم النبیین والمرسلین ہے. اس بی بی کے بچے کیا ہیں, یہ کوئی شیعہ نہیں کہہ رہا, کوئی سنی نہیں کہہ رہا, اس بی بی کے جو بچے ہیں وہ جنت کے سردار ہیں. اب لوگوں نے ایک اور چیز بنا دی کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. میرے نبی نے تو کہیں بھی نہیں فرمایا کہ جنت کے جوانوں کے سردار. میرے نبی نے فرمایا کہ یہ تو سید الجنت ہیں, یہ جنت کے سردار ہیں. وہاں جنت کے نوجوانوں کے سردار کہاں سے آئے گا؟ جنت میں تو سرکار کی صحیح حدیث ہے, جنت میں ہر بندہ جائے گی جوان ہو کر. تو جوانوں کے یا بڑھوں کے یا بچوں کے سرداروں کی بات نہیں ہے. جو بندہ جنت میں انٹر ہوگا وہ بی بی کے بچوں کی سند کے بغیر انٹر ہو ہی نہیں سکتا. اور وہ بی بی خود کیا ہے, وہ بی بی خود اس کائنات کی مالکن ہے. اللہ کہتے ہیں نا کہ جب اللہ, اگر آپ میں سے کسی کو اللہ پاک اگر توفیق دے تو آپ حدیث کسا پڑھا کریں. اگر کسی کو رزق کی کمی ہے تو اللہ رزق کی کمی دور کرے گا. کسی کو اولاد کی ضرورت ہے اللہ اولاد دے گا. لیکن حدیث کسا پڑھیں. حدیث کسا میں اللہ پاک کس نسبت سے فرماتا ہے؟ کیونکہ میرا موضوع لمبا ہو جائے گا, میں حدیث کسا کی پروننسیشن پر نہیں آؤں گا. میں صرف اس کے ایک مفہوم بیان کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اس حدیث کسا میں مالک الملک بی بی فاطمہ کی نسبت سے کہتا ہے کہ یہ بی بی کا باپ, یہ بی بی کے بچے, یہ بی بی کا شور. تو اس لیے میں جس وجہ سے میں یہ لکھا بھی اور میں نے کہا کہ اب میں ویڈیو بناؤں, چونکہ میرا ذہن اتنا خلفشار ہو کہ میں نے کہا کہ اسلام کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. یہ پٹاخوں کی, یہ بموں کی, یہ بارشیں کس نے کہیں؟ کس نے کہا آپ کو شب برات کی بات؟ کس نے ایسی باتیں کی؟ قرآن میں صرف ایک رات کا ذکر ہے جو رات لیلۃ القدر ہے, جو قدر والی رات ہے, جو عظمتوں والی رات ہے, جو ہزار مہینوں سے افضل رات ہے. اور وہ لیلۃ القدر بھی مولویوں نے اس کو بھی مقید کر لیا کہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے, آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے, آخری عشرے کی جفت راتوں میں. یہاں بھی کسی کا کوئی بھی نہیں ہے. نبی کی جو صحیح اور متواتر حدیث ہیں وہ اس چیز پر گواہ ہیں کہ اس رات کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ہے. صرف ایک روایت ہے, اور جو مستند ہے اور جو صحیح اور جو متواتر ہے کہ یہ رمضان میں ہوگی. اب رمضان میں ڈفرنٹ اسکالرس کو اس سے بھی تشبیہ دیتے ہیں, یوم الفرقان والے دن بھی وہ ہو سکتی ہے. یوم الفرقان کون سا؟ حق اور باطل میں فرق والا دن. وہ کون سا؟ غزوہ بدر کا دن, جنگ بدر کا دن, جو 17 رمضان المبارک کو ہے. تو میرے کہنے کی بات یہ 16 اور 17 رمضان المبارک کے سنگم پر ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے یا کیا نہیں ہے. اور اس دین میں نے کہا نا کہ ایسی ایسی توجیہات نکالی گئیں کہ بندہ ورطہ حیرت میں ڈوب جاتا. اس کی وجہ کیا ہوئی؟ جس وجہ سے میں نے کہا کہ یہ صرف علی کی ذوالفقار کا صدقہ تھا, ہے اور رہے گا کہ اسلام تناوع درخت بنا. درخت کیسے بنتا ہے, درخت کیسے پھلتا ہے, درخت کیسے پھولتا ہے؟ کہ اس کو پانی دیا جائے, اس کو کھاد دی جائے. پانی کیسے دیا گیا؟ علی کی اولاد کا خون اس کو پانی کی شکل میں دیا گیا. کھاد کیا دی گئی؟ وہ حسن کو زہر دیا گیا, وہ اس درخت کی کھاد لگی, اس کو کھاد دی گئی اس درخت سے. پھر کیا کیا گیا؟ اس درخت کی چھاؤں کو گھنی کرنے کے لیے بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے سر کی چادر لٹائی. تو یہ دین کوئی ویسے نہیں مل گیا کوئی پلیٹ میں رکھ کر کہ اس دین کو کوئی خراب کرتا رہے اور پھر ہم لوگوں کو یہ کہے جی کہ آپ لوگوں نے بڑے سلیقے اور بڑے سلجھے ہوئے انداز سے بات کرنی ہے. یہاں سلجھے اور سلیقے کی بات نہیں آتی. آپ اپنے کسی کی بات کرتے نا, اگر ہرن مینار کی بات کریں, یہ جو تاج محل بنا اس کی بات کریں, جس کو پکڑنا ہے پکڑتے رہے, جس کے مزارات کی بات کرنی ہے کرتے رہے. لیکن جہاں میرے محمد کی بات آئے گی, جہاں محمد کی اولاد کی بات آئے گی, وہاں محمد اور محمد کی اولاد کے نالین کا صدقہ ہم بات کریں گے بھی اور بات کو پہنچائیں گے بھی. اب مجھے یہ بتائیں, اب بی بی جن کی میں اتنی ساری باتیں کر چکا, ان کی اولاد کی اتنی ساری میں فضیلتیں بیان کر چکا, ایک اور بات کر دوں کہ جناب علامہ اقبال علیہ رحمہ سے جب گوروں نے پوچھا کہ ہم شمس العلماء کا خطاب دینا چاہتے ہیں, ہمیں بتائیں کہ ہم کس کو خطاب دیں شمس العلماء کا, تو جناب علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں کہ میرے استاد مولوی سید میر حسن کو اس کا خطاب دیں.
تو گورو نے پوچھا کہ ان کی کوئی کتاب ہے؟ تو اقبال نے کیا جملہ کہا، اقبال نے کہا یہ جو میں 6 فٹ کا جو بندہ ہوں، کیا میں اس کی کتاب آپ کو نظر نہیں آ رہی، آپ کو چلتی پھرتی کتاب؟ تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بیٹے حسین کے کربلا کے 10 دن چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ میں فاطمہ کی تصنیف ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، یہ میری ماں کی تربیت تھی جس نے لاکھوں کے لشکر کے سامنے مجتمع کو کھڑا کر دیا، اور ان کی جملہ مراعات کو میں نے پاؤں کی ٹھوکر کے نیچے رکھا۔ تو وہ بی بی فاطمہ جرا مولا علی سے پوچھتی ہیں، وہ بی بی کتنا عرصہ زندہ رہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ پوش ہوئے 28 صفر سن 11 ہجری کو، اور 28 صفر سن 11 ہجری پر دین مکمل ہو چکا تھا۔ اللہ پاک یہ اعلان کر چکا تھا یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا، کہ تمہارے لیے تمہارا دین تم پر مکمل ہو گیا، اللہ نے اپنی نعمتوں کی تم پر تکمیل کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ اس کے بعد کون سی بدعت ہے، کون سی بدعت حسنہ ہے، کون سی بدعت رذیلہ ہے؟ میں آج جس نے مجھ سے مانگی بھی ہے میں نے اس کو پہنچائی بھی ہے، یہ ایک جماعت غیر اسلامی ہے، دعوت غیر اسلامی، اس کا وہ ایک ہے عطر فروش، وہ جو پاگل سا باوا ہے الیاس قادری، وہ کیا کہتا ہے جی کہ شعبان کے مہینے میں اور اس رات میں دعوت اسلامی کو 1500 روپیہ دیں تو جنت کے ٹکٹ مجھ سے لیں۔ او بدبختو لینو، کیا تم نے دین محمد کو اتنا آسان سمجھ لیے؟ کیا تم نے دین محمد کو اتنا آسان سمجھ لیا کہ سال پورا نوسر بازیاں کرتے رہو، سال پورا بغیرتیاں کرتے رہو، سال پورا خطا کاریوں میں لگے رہو، اپنے اس جنمی پیٹوں کو بھرنے کے لیے لوگوں کی معصوم لوگوں کی خون پسینے کی کمائی کو بھی اپنے اوپر حلال کر دو، اور خود پھر 2 رکعت نماز کی نیت پڑھو اور کہو جی توبہ ہو گئی ہے، تسبیح ہو گئی ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ اللہ اپنے حق معاف کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں کے حق کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ ملاؤں نے تمہیں صرف لگا دیا، کس لیے لگائے ان چیزوں میں، ان راتوں میں، تاکہ تم انقلاب کی بات نہ کر سکو۔ تو میں وہ بات کرتا، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال 28 صفر سن 11 ہجری کے بعد بعض روایات میں آتا ہے کہ 75 دن زندہ رہیں، 3 جمادی الثانی 13 جمادی الاول تک 75 دن بنتے ہیں، اور پھر بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ 95 دن زندہ رہیں، وہ 3 جمادی الثانی تک کتنا بنتا ہے 95 ڈیز، اور پھر جو اہل سنت ہیں ان کی کتاب میں ہے کہ وہ 6 مہینے زندہ رہیں، تو وہ جا کر ہوتا ہے 3 رمضان المبارک کو، کسی بھی روایت کو مان لیں۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ جب اپنے والد گرامی کے بعد زندہ رہیں تو ان کے اوپر امت نے وہ ظلم ڈھائے کہ ان کے سر کے بال سفید ہو گئے۔ بی بی خود فرماتی ہیں کہ جو ظلم مجھ پر ڈھائے گئے اگر دنوں پر ڈھائے جاتے دن رات بن جاتی۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں، جب میرے آقا مولا کائنات مدینہ کی گلیوں میں سے آتے تھے واپس تھکے ہارے ہوئے، اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھولا ہوا پیغام یاد دلا کر، تو بی بی نے پوچھا کہ اے علی میں نے سنا ہے کہ مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ بی بی نے فرمایا سلام کرنا دور کی بات ہے، یہ میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ اور پھر لوگوں نے ایسے ایسے تومات باندھی مولا کائنات سلام اللہ علیہ اور مولا کائنات سلام اللہ علیہ کی اولاد مقدسہ کے اوپر، انہوں نے کہا کہ ان اہل بیت کے پاس تو اپنا قرآن ہے، اور وہ سرکار مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے 25 سال اپنے ترائی میں گزارے، صرف کس لیے؟ اس امت کی یکجہتی کے لیے، اس امت کی بہتری کے لیے۔ لیکن جب پھر امت بہتر نہیں ہوئی، پھر امت کا جب پھر اجماع نہیں ہوا، تو مولا کائنات اپنی ظاہری خلافت کے 4 سال 9 ماہ میں انہوں نے وہ کام کر کے دکھائے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تازہ ہو گیا۔ لیکن کیا ہوا؟ پھر اس امت کے ایک لعین ابن لعین، میں اس کا پورا نام لوں گا، ابن ملجم نہیں، عبد الرحمن ابن ملجم، وہ اس بات پہ نہ رہے کہ وہ ابن ملجم کوئی یہودی یا عیسائی تھا، وہ پکا مسلمان تھا۔ اس نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار مولا علی کی سر مبارک پر گرائی، اور مولا کائنات 19 رمضان المبارک کو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 21 رمضان کو پھر دنیا سے پردہ پوش فرما گئے۔ لیکن کیا ہوا؟ وہ علی جس علی کی ذوالفقار نے جنگ بدر میں 70 مقتولین میں سے 43 صرف میرے آقا مولا علی کی تلوار سے قتل ہوئے۔ جنگ عہد میں جب پورے مسلمان بھاگ گئے، صرف محمد کا پشتی بان علی رہا۔ جنگ خندق میں صحیحین کی حدیث ہے کہ محمد مصطفیٰ نے فرمایا آج میں کل کفر
جو عمر بن عبد ود جو پکار رہا تھا خندق کے پار سے کہ اے محمد کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے، تو محمد نے کیا فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ میرے آقا محمد مصطفیٰ کے زبان اطہر سے کبھی بھی سخت الفاظ نہیں نکلے، لیکن بعض مواقعوں پر محمد مصطفیٰ کا چہرہ مبارک تمتما اٹھتا تھا غصے سے۔ وہ موقع تھا جب اس نے یہ چیلنج کیا تو تمام لوگ چپ، اور جس کو کیا کہتے ہیں اپنا، انہوں نے چپ ساتھ لی تھی اور دبک کر بیٹھ کے تھے۔ تو محمد مصطفیٰ نے فرمایا کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ تو میرا آقا میرا مولا علی کھڑا ہوا، اور پھر محمد نے اس کو کس شان سے بھیجا، اپنا امامہ اتارا، اپنی پیرہان اتاری، مولا کو پہنائی، اور پھر فرمایا آج میں کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان کو بھیج رہا ہوں۔ پھر غزوہ خیبر کی باری آئی تو کیا ہوا جی، 39 دن تک مرب کا وہ جو قلعہ کموس فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو پھر مالک کے حبیب نے مالک کے حکم سے کیا فرمایا، کل میں علم اس شخص کے دوں گا جو مرد ہوگا، جو نر ہوگا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کا سب سے بڑا محب ہوگا، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس کو سب زیادہ چاہتے ہوں گے۔ تو پھر تمام لوگوں کی خواہش تھی کہ یہ علم ہمیں ملے، لیکن وہ علم میرے آقا میرے مولا کائنات کے حصے میں آیا، اور مولا کائنات نے ایک ہاتھ سے قلعہ کموس کا دروازہ توڑا، اس کو اپنی ڈال بنائی، اور اس شان سے قلعہ خیبر کو فتح کیا کہ تاریخ آج تک برتہ حیرت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اور پھر اس سے آگے لیتے جائیں، فتح مکہ کے موقع پر، غزوہ موتا کے موقع پر، جب مالک الملک کے حبیب نے فرمایا، جب ان کو اپنی جگہ اپنا نائب بنا کر چھوڑا اور خود گئے، تو مولا علی نے فرمایا کہ یہ لوگ مجھ پر باتیں کر رہے ہیں کہ آپ مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ تو پھر محمد کا چہرہ مبارک تمتما اٹھا، محمد نے فرمایا تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو یہ ختم نبوت کے اوپر آخری مہر تھی، لیکن اس دیش میں وہ بلاتکار اسلام کے ساتھ ہوئے ہیں کہ اللہ کی پناہ، یہاں ختم نبوت کو ہر دن مسئلہ پڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ملا کے اپنے دوست کی پیٹ نہیں بھرتے، یہاں ملا نے اپنی راتیں یاد کی ہوئی ہیں، کس لیے؟ صرف آج ابھی دیکھیں ٹی وی کا بھی کوئی چینل آن کریں، کیونکہ میرا خیال ہے یہ ویڈیو اپلوڈ صبح ہوگی، آپ صبح ہی آن کر لینا، کسی وقت بھی آپ اس کو آن کریں، کیو ٹی وی، یہ بدبخت ٹی ویاں سب لگائیں، ان کے اوپر زرق برق لباسوں میں ملا بیٹھے ہوں گے اور نعت خوان بیٹھے ہوں گے جو لاکھوں میں بک ہو کر آئے ہوں گے، اور وہ آپ کو دین کی باتیں سکھائیں گے۔ تو کیا دین اس طرح ملا ہے جو ان جیسے گویوں، ان جیسے بدبختوں کے منہ سے نکل کر آئے؟ اس لیے وہ علی جس علی کی ذوالفقار کے صدقے اسلام پھیلا ہے، اسی علی کے در کا ایک جڑا ہوا ایک انسان یہ قسم اٹھاتا ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گا تب تک ان کو بے نقاب کرتا رہوں گا، جہاں جہاں اللہ میری آواز پہنچائے گا وہاں میں ان کو بے نقاب کرتا رہوں گا، جہاں جہاں اللہ مجھ سے کام لینا چاہے گا وہاں میں ان کے خلاف بات کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے جو بندہ جو مرضی کے، لیکن یہ میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ میں اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق، اپنے حلقہ احباب کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنی کلاسز کے اندر، اپنی بارز کے اندر، اپنے حلقہ احباب میں یہ پوری کوشش کروں گا کہ کوئی بندہ بھی دین کے ساتھ مذاق نہ بنا سکے، کوئی بندہ اپنی من پسند دین کو نہ نکال سکے۔ اور پھر یہی ہوا نا جب علی نے، اب لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ کیا وجہ ہو گئی تھی کہ اسلام میں بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا اور مولا کے دور میں آ کر وہ اندرونی اور بیرونی سازشیں شروع ہو گئی؟ تو وہ یہی وجہ تھی کہ علی اس دین کو، اصل دین محمد پر نافذ کر رہا تھا، جبکہ وہ لوگ جو دین سے فائدہ لینے کے لیے دین کے ارد گرد اکٹھے ہوئے تھے، وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ دین محمد کی اصلی حیت کے اوپر نافذ العمل ہو۔ تو پھر کیا ہوا؟ علی کو شدت انصاف، کہتے ہیں نا کہ علی کو قتل کرنے کا جرم کیا تھا، علی کو شہید کرنے کا جرم کیا تھا، صرف ایک تھا کہ علی انصاف کے معاملے میں شدید تھے، علی عدل کے معاملے میں شدید تھے، علی کو شدت انصاف کی بدولت قتل کیا گیا، علی کے بیٹے حسن کو شدت صلح جوئی کے اوپر قتل کیا گیا، علی کے بیٹے حسن کے جنازے پر تیر برسائے گئے، علی کے بیٹے حسین کو حق بات پر ڈٹ جانے کی وجہ سے شہید کیا گیا۔ تو یہ وہ بات ہے کہ جو بات آپ کو کسی بھی ملا کے منہ سے کہنے کو نہیں ملے گی، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ہر ایک نے مرنا ہے، جانا ہے اس دنیا سے ہر ایک نے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور بقا صرف میرے مالک کو ہے۔ تو وہاں جا کر ہر ایک نے جواب دینا ہے۔ اللہ کی قسم، وہاں نماز، روزہ، زکوٰۃ آج سب اصحابات میں ہوں گے، صرف ایک ظلم جو ہے نا، ظلم
کا سوال سب سے پہلے ہوگا۔ اللہ پاک کیا فرماتا ہے 6 سپارے میں؟ کیا کہتا ہے؟ لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم وکان اللہ سمیع علیما۔ اللہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی بندہ کسی کی عیب جوئی کرے سوائے اس کے کہ جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ ظالموں کی آنکھ توڑیں، کیونکہ سب سے بڑی بات ہے نا کہ اللہ نے صرف ظالموں پر لعنت نہیں بھیجی، اللہ نے ظالموں کی قوم پر بھی لعنت بھیجی۔ ظالموں کی قوم کون سی ہے؟ جو ان کے لفنڈر شفنڈر الفاظ بلا تحقیق و تصدیق مان لیتی ہے۔ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، خدا را قرآن کھولیں، کسی بھی یہ جو مفسر اور محدث اور ان کی باتوں پہ نہ جائیں، قرآن کے اصل متن کے اوپر جائیں۔ اگر اللہ پاک سے دعا کریں کہ یا اللہ پاک تو میرے اوپر علم کے دروازے کھول دے، تو آپ دعا کریں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے سینوں کو کشادہ کر دے گا، ہماری زبان کی گرہ کھول دے گا اور ہمیں دین کی سمجھ دے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں کوشش اور جذبے کی ضرورت ہے۔ یہ نہ ہو کہ جو بندہ سیدھی بات کرے سارے اس کے خلاف ہو جائیں۔ یہ تو اصول ہے کہ جو گدھ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ مردار کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں، اور جو اہل حق ہوتا ہے وہ ہمیشہ تنہا ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں اہل حق کی سپورٹ کریں، نہ کہ اہل حق کے بازو توڑنے میں کفر، شرک اور کاسا لیسوں کے حامی و ناصر بنیں۔ اگر ان کے حامی و ناصر بنیں گے تو اللہ پہلے آپ کو تباہ کرے گا، پھر ان کو تباہ کرے گا، کیونکہ اللہ کی یہ فطرت کا اصول ہے کہ سب سے پہلے چمچوں کو رسوا کرتا ہے، اس کے بعد ان کے شاہوں کو رسوا کرتا ہے۔ تو امید ہے کہ میری کچھ کڑوی میٹھی باتیں بعضوں کو اچھی بھی لگی ہوں گی، بعضوں کو پسند نہیں بھی آئی ہوں گی۔ اگر پسند نہیں بھی آئی تو جو بات ہے اس بات کے اوپر غور کر لیں کہ ان چیزوں کا دین سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، یہ سب کی سب ملاؤں کی گڑی ہوئی چیزیں۔ تو بابا بلے شاہ اس لیے تو فرما گئے نا، بابا بلے شاہ کیا فرماتے ہیں کہ ٹھیکر کولوں ٹھاکر چنگا پانی پیوے کتا، ملا کولو ککڑ چنگا جگ جگاوے سوتا۔ تو مہربانی کریں ملا کے چگل سے اپنے آپ کو آزاد کریں، اسی میں آپ کی بقا بھی ہے، آپ کی نسلوں کی بقا بھی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔